چلو میں نے نماز بھی پڑھ لی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لی، اب ایسا کرتی ہوں کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتی ہوں۔ اس وقت کون آیا ہے؟ السلام علیکم اسما، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ سنائیں؟ ہم ٹھیک الحمدللہ۔ بولو نا، آپ لوگ یہاں کیسے؟ آج ہم نے سوچا کہ آپ کو سرپرائز دیتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ آئی، اور آج میں ویسے بھی رمضان کے بارے ہی میں سوچ رہی تھی۔ اب ہم سب لوگ مل کر رمضان کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نا، رمضان آنے والا ہے، کتنا مزہ آئے گا رمضان میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ میں نے تو سوچ لیا ہے، میں تو اس رمضان میں 5 قرآن پاک مکمل کروں گی، ایک دن میں 5 پارے۔ کیا واقعی؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ ایک دن میں کیسے کر لیں گی۔ مجھے قرآن یاد ہے، لیکن میں پھر بھی اتنی جلدی نہیں پڑھ پاتی۔ ہاں، میں 15 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیتی ہوں۔ ہر نماز کے بعد ایک پارہ پڑھوں گی تو 5 پارے مکمل ہو جائیں گے۔ کیا آپ تجوید کے ساتھ پڑھتی ہیں؟ تجوید کیا ہوتا ہے؟ میری پیاری دوستوں، قرآن ہمیشہ تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ تجوید کے رولز ہوتے ہیں، انہیں یاد کرنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ارے اسما، یہ کون ہے؟ یہ میرے ساتھ پڑوسی ہے، یہ میری بہت اچھی دوست ہے، بالکل آپ لوگوں کی طرح۔ اس کا نام مطہرہ ہے۔ ارے بہن، خیریت تو ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ ارے بہن، میں پریشان کیوں نہ ہوں، میری دوست نے انگلش میں میسج بھیجا ہے اور مجھے پڑھنا ہی نہیں آ رہا۔ لاؤ میں پڑھ دوں۔ دوست، مجھے ایک بات تو بتاؤ، دوست کے ایک میسج کو پڑھنے کے لیے تم یہاں تک چلی آئی، اپنا وقت ضائع کر کے۔ خود نہ پڑھ سکی تو سوچا کسی اور سے پڑھوا لوں۔ کاش ہم اللہ کے میسج کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اللہ کا میسج وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا صاحبہ تمہارے پاس اللہ کا میسج آیا؟ کب آیا میسج؟ کیا اسما تمہارے پاس اللہ کا میسج آیا؟ ہاں، میرے پاس تو ہے، بلکہ ہم سب کے پاس ہے، وہ ہے قرآن۔ کیا قرآن اللہ کا میسج ہے؟ لیکن ہم تو پڑھتے ہیں قرآن کو۔ اچھا بتاؤ، قرآن میں کیا لکھا ہے؟ وہ تو ہمیں نہیں پتا۔ ارے صاحبہ، قرآن تو عربی زبان میں ہوتا ہے، اور عربی زبان تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو میری بہن، کیوں نہ ہم قرآن کسی عربی جاننے والے سے سیکھ لیں۔ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا، ہم اسے سمجھیں اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ کیا قرآن اللہ کا میسج ہے؟ لیکن ہم تو پڑھتے ہیں قرآن کو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آخرت میں اللہ پوچھے گا کہ تم نے وقت کہاں گزارا تو کیا جواب دو گے؟ ارے ٹائم ہی نہیں ملتا، اسکول، ٹیوشنز اور گھر کے کام سارا دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ ہاں اسما، تم صحیح کہہ رہی ہو، لیکن وقت ہی کہاں ملتا ہے، اور ویسے بھی ہمارے گھر کے پاس تو کوئی مدرسہ نہیں، اور دور آنے جانے میں وقت اور پیسہ دونوں لگتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو 1 روپیہ بھی لگاتا ہے، اللہ اس کو 70 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ پھر بھی اگر تم نہ جا سکو تو گھر بیٹھے موبائل سے بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، موبائل تو ہم سب کے پاس ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ، کیا اب میں تلاوت کرنا چھوڑ دوں؟ نہیں، قرآن کی تلاوت کرنا تو بہت ثواب ہے، ہمیں تو ہر فرض نماز کے بعد تلاوت کرنی چاہیے۔ اب تو اتنا افضل مہینہ رمضان آ رہا ہے، اس میں تو ہمیں ہر وقت تلاوت کرنی چاہیے۔ ہاں میں ایسا کروں گی، تھوڑا وقت قرآن پاک کو سمجھوں گی اور تھوڑا وقت قرآن پاک کی تلاوت کروں گی۔ ماشاء اللہ۔ ارے مطہرہ، آپ اداس کیوں ہیں؟ ارے بہن، میں کیسے سیکھوں، مجھے تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ارے دوست، آخر میں جو لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا تو وہ کہیں گے کاش ہم سن لیتے اور آج جہنم میں نہ ہوتے۔ پھر بھی اگر تم جو لوگ پڑھ لکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں نا، اور سن کر سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی علم سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ ہاں صحیح کہا، شکریہ اسما۔ میں بھی اب کوشش کروں گی کہ قرآن پاک کو پوری طرح سمجھ کر اور پوری تجوید کے ساتھ پڑھوں، اور جتنا ہو سکے اتنا وقت دوں اس کو۔ ہاں بالکل صحیح کہا مطہرہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 4 قرآن پڑھ لیے، 5 قرآن پڑھ لیے، اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی قرآن تجوید کے ساتھ اور سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس آنے والے رمضان میں بے شک ہمیں ایک ہی قرآن تجوید کے ساتھ اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ۔